قسط نمبر 38۔ پرویز اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی عظیم سلطنت بحیرہ اسود سے لے کر صحرائے نوبہ اور کوہ البرز سے لے کر شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے پرانے دارالسلطنت مدائن کے ساتھ اس کی زندگی کی چند تلخ داستانیں وابستہ تھیں، اور وہ اس پر رونق شہر کو اپنے لیے منحوس خیال کرتا تھا۔ چنانچہ آرمینیا، شام اور فلسطین میں اپنی فتوحات کے پرچم گاڑنے کے بعد اس نے دجلہ کے پار مدائن سے کوئی 60 میل شمال کی طرف اپنے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس نئے شہر کا نام دستگرد تھا، اور کسریٰ نے مفتوحہ ممالک کے مال غنیمت اور باج گزار ریاستوں کے خراج سے جو خزانے جمع کیے تھے وہ دستگرد کی تعمیر پر صرف ہو رہے تھے۔ اس کے پاس ان قیدیوں کی کمی نہ تھی جو فن تعمیر میں طیبہ، بابلیون، روم، ایتھنز اور بالبک کی عظمت رفتہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان قیدیوں کے خون، پسینے، آنسوؤں اور ان کے لٹے ہوئے شہروں کی دولت سے کچکلائے ایران اپنے لیے وہ عظیم عشرت کدہ تعمیر کر رہا تھا جس کے سامنے پرسیپولس اور مدائن کے محل بے حقیقت نظر آتے تھے۔ دستگرد کے عظیم محل کی وسعت، دلکشی اور رعنائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کے 40,000 ستون جو سونے، چاندی اور ہاتھی دانت سے مزین تھے اس کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ 30,000 تصویریں آویزاں تھیں۔ بڑے گنبد کی چھت کے ساتھ 1,000 سنہری فانوس جھلملاتے تھے۔ تہہ خانہ کے 100 کمرے صرف قیمتی لباس اور سونے، چاندی اور جواہرات کے خزانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس محل کی 4 دیواری کے اندر 12,000 غلام اور خدمتگار موجود تھے، اور 3,000 وہ حسین و جمیل لونڈیاں تھیں جنہیں مفتوحہ ممالک سے جمع کیا گیا تھا۔ محل سے باہر 6,000 مسلح سوار ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ شاہی روب و جلال کی نمائش کے لیے 960 ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا۔ ارد گرد میلوں تک زرخیز زمین کو باغات اور شکارگاہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان وسیع شکارگاہوں میں انواع و اقسام کے وہ پرندے جمع کیے گئے تھے جن کے شکار سے پرویز کبھی کبھی اپنا دل بہلایا کرتا تھا۔ ایران کا مغرور اور عیاش حکمران جب کبھی دستگرد سے باہر نکلتا تھا تو اس کے سفر کا سامان 12,000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ غرض ایران کے اس نئے دارالحکومت یا ایرانی حکمران کے اس بے مثال عشرت کدے کے اندر اور باہر وہ سب کچھ موجود تھا جس کی ایک جابر حکمران کو تمنا ہو سکتی ہے، اور جو ایک مظلوم اور بے بس رعایا اسے دے سکتی تھی۔ قصر شاہی سے باہر دستگرد کی بیشتر آبادی محفوظ فوج کے سپاہیوں اور حکومت کے عہدیداروں پر مشتمل تھی، اور کسریٰ اس نئے دارالحکومت میں اپنے آپ کو ان با اثر عمرہ اور مجوسی کاہنوں کی سازشوں سے محفوظ پاتا تھا جو مدائن کے عوام کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر حکومت کا تختہ الٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے باپ کے عبرتناک انجام کا یہ اثر تھا کہ وہ دنیا کے کسی انسان کو، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ حکومت کے انتہائی با اختیار افسر یا فوج کے بڑے بڑے جرنیل ایک دن اس کے دربار میں عزت کی کرسیوں پر رونق افروز دکھائی دیتے، اور اگلے دن کسی ادنا جاسوس کی شکایت پر قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پہنچ جاتے۔ ایک دن ایک خوش آمدی اپنی چرب زبانی کے بل بوتے پر اپنے حریفوں کو پچھاڑتا ہوا درباریوں کی اگلی صف میں جا کھڑا ہوتا، اور اگلے دن اسے کسی بڑے خوش آمدی اور زیادہ چرب زبان کے لیے اپنی جگہ خالی کرنا پڑتی۔ غرض دستگرد کے عمرہ، کاہن اور اہلکار ایک دوسرے کے خلاف بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور پرویز جو صرف ان لوگوں کے اتحاد کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شام سین اور عاصم اپنے رومی ساتھیوں کو دستگرد کے شاہی مہمان خانے میں چھوڑ کر کسریٰ کی محافظ فوج کے سپہ سالار تورج کی قیام گاہ میں داخل ہوئے۔ تورج سین کے ان پرانے دوستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مصائب کے دور میں کسریٰ کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر سین کا خیر مقدم کیا، اور پھر کسی توقف کے بغیر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ آپ کیسے آئے؟ آپ محاذ جنگ کے متعلق یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہوں گے۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہیں شہنشاہ نے آپ کو واپس تو نہیں بلا لیا؟ سین نے جواب دیا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تورج سین کا ہاتھ پکڑ کر ایک کشادہ کمرے میں لے گیا اور عاصم ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تورج نے کہا،
मैं अभी महल के दारोगा को इतला भिजवा देता हूँ, लेकिन अगर आप महाज़े जंग से कोई बुरी इतला लेकर आए हैं तो मैं आपको रात के वक्त उन्हें परेशान करने का मशवरा नहीं दूंगा। इस वक्त वो रकासाओं, गवैयों और नकालों के साथ जी बहला रहे होंगे। सीन ने जवाब दिया, इस वक्त मैं भी आराम की जरूरत महसूस करता हूँ। महल के दारोगा को सुबह के वक्त इतला देना ज्यादा मौजू होगा। तूरज ने सवाल किया, आपने महाज़े जंग के मुतालिक कुछ नहीं बताया? मैं महाज़े जंग के मुतालिक कोई नई खबर लेकर नहीं आया। अभी तक आबनाए बासफोरस हमारे लश्कर और कुस्तुनतुनिया के दरमियान हायल है, तो फिर आपकी आमद मेरे लिए एक मुअम्मा है। आप अपनी मर्जी से तशरीफ लाए हैं या किसरा ने आपको हाजिरी का हुक्म भेजा था? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। माफ कीजिए, मैं आपके साथी को पहचान नहीं सका। ये कौन है? तूरज ने आसिम की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। ये एक अरब है और इनका नाम आसिम है। ये फ़लस्तीन और मिस्र की जंगों में हमारा साथ दे चुके हैं और मैं इनकी दोस्ती पर फख्र कर सकता हूँ। तूरज ने कहा, मालूम होता है कि आप कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। आसिम ने कहा, मैं कैसर रूम की तरफ से सुलह और दोस्ती की पेशकश लेकर आया हूँ। उसके एलची मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं और किसरा के साथ उनकी मुलाकात के बाद दस्तगर्द में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तूरज को अपने कानों पर एतबार न आया। वो कुछ देर एक सकते के आलम में आसिम की तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने कहा, कैसर के एलची मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं और आपने उन्हें शहनशाह के सामने पेश करने की जिम्मेदारी कबूल की है? जी हाँ, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं इससे बड़ी हिमाकत का तस्वुर नहीं कर सकता। सीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अगर ये हिमाकत है तो इसके नतायज मेरी जात तक महदूद रहेंगे। मैं किसी दोस्त को अपने जुर्म में हिस्सादार नहीं बनाऊंगा। आप ये भूल जाएं कि मैंने आपसे कैसर के एलचियों का जिक्र किया है, लेकिन शाही मेहमान खाने में उन्हें कैसे जगह मिल गई? आप परेशान ना हो। शाही मेहमान खाने के मुंतज़मीन ने उन्हें सिर्फ ताजरों के भेष में देखा है और ताजिर किसरा के लिए तहाइफ लेकर आते हैं। उनके मुतालिक ज्यादा छानबीन नहीं की जाती और आप किसरा को ये इतला देना चाहते हैं कि ये ताजिर दर हकीकत कैसर के एलची हैं? हाँ, और आपकी तसल्ली के लिए मैं अपनी मुहिम की तमाम तफसीलात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप मेरे राजदार हैं। मैं अपने अजीज़ तरीन दोस्त को इन मामलात से अलग थलग रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, सुनाइए, शायद इसके बाद मैं आपको कोई नेक मशवरा दे सकूँ। सीन ने मुख्तसरन कैसर के साथ अपनी मुलाकात की रुदात बयान कर दी, लेकिन एहतियातन इस सारे किस्से से आसिम का तस्करा हज़फ कर दिया और उसकी जगह कैसर के एक एलची का नाम ले दिया। जब उसने अपनी रुदात खत्म की तो तूरज कुछ देर बेहिस हरकत बैठा उसकी तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने कहा, सीन, इस वक्त अगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा और तुम वाकई मेरे सामने बैठे हुए हो, अगर कैसर का कोई एलची तुम्हारे पास था और कैसर से तुम्हारी मुलाकात हुई थी और अगर तुम मुझे अपना दोस्त और खैर खा समझते हो, तो मेरा मशवरा है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह जंग जारी रखने के हक में नहीं हूँ। हम कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जितने सिपाहियों की कुर्बानी देंगे वो हमारे लिए कई और मुल्क फतह कर सकते हैं, लेकिन किसरा के सामने अमन और सुलह की तजावीज़ पेश करना एक हिमाकत है। काश तुम्हें यह मालूम होता कि उसमें कितनी तब्दीली आ चुकी है। वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई नसीहत या मशवरा सुनना पसंद नहीं करता। यहाँ इजाजत के बगैर तुम्हारी आमद भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। सीन ने उठते हुए जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैंने यहाँ आकर आपको परेशान किया। मैं अब आपको तकलीफ देने की बजाय मेहमान खाने में कयाम करूंगा और ये बात किसी पर जाहिर नहीं होगी कि मैं यहाँ आया था, लेकिन किसरा के पास जरूर जाऊंगा। तूरज जख्म खुदा सा होकर उठा और सीन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, मेरे दोस्त, मेरा ये मतलब ना था। तुम मेरे पास ठहरोगे और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये समझते हुए भी तुम्हारी तायीद करूंगा कि तुम गलती कर रहे हो। आसिम ने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ इस शर्त पर आपके पास ठहरेंगे कि आप इस मामले से बेताल्लुक रहें। अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक पुरतकल्लुफ दस्तरखान पर बैठे हुए थे और तूरज अपने दोस्त के साथ उस जमाने की बातें कर रहा था जब उन्होंने परवेज के साथ फरार होकर रोम के एक सरहदी किले में पनाह ली थी। अगले दिन सीन शाही ऐवान के कुशादा कमरे में अपने फरमारवा की मसनद के सामने खड़ा था। परवेज के दाएं हाथ दो हसीनो जमील लौंडियां सोने की सुराही और सागर उठाए खड़ी थीं।
महल का दारोगा, चंद अहलकार और मुसल्ला सिपाही सीन से चंद कदम पीछे दरवाजे के करीब खड़े थे। परवेज ने कुछ देर अपनी सफाक निगाहों से सीन की तरफ देखा, फिर उसने दाएं तरफ देखकर हाथ से इशारा किया और एक लौंडी ने सुनहरी तश्त जिसमें अर्गवानी शराब का सागर छलक रहा था आगे बढ़ा दिया। परवेज ने जवाहरात से मुरस्सा सागर उठाकर शराब के चंद घोंट पिए और उसे दोबारा तश्त में रखते हुए सीन की तरफ मुतवज्जे हुआ। जहां तक हमें इल्म है, तुम्हें कुस्तुन दुनिया फतह करने से पहले अपना महाज छोड़ने की इजाजत ना थी। अगर हमारी हुक्म अदूली की वजह यह है कि तुम कोई खुशखबरी लाए हो तो तुम्हें कल यहाँ पहुंचते ही हमारे सामने पेश हो जाना चाहिए था। सीन ने झिझकते हुए कहा, आलिजा, ये गुलाम आपकी हुक्म अदूली का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकता। मैं एक अहम खबर लाया हूँ। मैंने ये महसूस किया था कि मेरा किसी ताखीर के बगैर हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर होना जरूरी है। परवेज ने कहा, कुस्तुन दुनिया की फतह के सिवा हमारे लिए कोई और खबर अहम नहीं हो सकती। आलिजा, मैं शर्मसार हूँ कि मैं कुस्तुन दुनिया की फतह का मसला लेकर नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी दे सकता हूँ कि हमने जिस मकसद के लिए तलवार उठाई थी वो हासिल हो चुका है। कैसर हार मान चुका है और वो मजीद तबाही से बचने के लिए हमारी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। अगर उसके लिए दस्तगत का रास्ता मसदूद ना होता तो वो बजाते खुद यहाँ पहुंचकर आपसे सुलह की भीख मांगता। किसरा की हालत उस दरिंदे की सी थी जो जख्म खाने के बाद गहरी नींद से बेदार हुआ हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, हमने तुम्हें कैसर को पाबा जंजीर यहाँ लाने का हुक्म दिया था और तुम उसके एलची बनकर आ गए हो। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? आलिजा, मैं कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि हम आबनाए बासफोरस का पानी ईरानी सिपाहियों के खून से सुर्ख किए बगैर कुस्तुन दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर इस जंग का मकसद ईरान का लोहा मनवाना है तो हमें यह मकसद हासिल हो चुका है। अगर कैसर ईरान के एक अदना बाजगुजार की हैसियत से आपकी पनाह में आ जाए और उसे आपकी शराइत मंजूर हों जो किसी शिकस्त खुर्दा दुश्मन की शाहराग पर तलवार रख कर मनवाई जा सकती हैं, तो मुझे ऐसी जंग जारी रखने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता जिसके नताइज के मुतालिक सरे दस्त कोई बात पूरे यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। रोमियों की मौजूदा बेबसी की वजह यह है कि उनकी शुमाल मगरबी सरहदों पर वहशी कबाइल ने तबाही और बर्बादी का एक तूफान बर्पा कर रखा है और वो हलाकत से बचने के लिए हमारी पनाह में आना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये वहशी हमेशा के लिए उनके दुश्मन बने रहे। कैसर हमसे मायूस होकर उनकी तरफ देखेगा और ये मुमकिन है कि किसी दिन वो आपस में सुलह कर लें और हमें उनकी मुत्तहिदा कुव्वत का सामना करना पड़े। शायद आपको ये इल्म ना हो कि ईरज जो खाकान के पास दोस्ती का पैगाम लेकर गया था उनके हाथों कत्ल हो चुका है। किसरा ने इस्तराब की हालत में साकी के तश्त से शराब का जाम उठाया और जल्दी से खाली करने के बाद कहा, यह कभी नहीं हो सकता। खाकान में ये जुर्रत नहीं हो सकती। आलिजा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं उस शख्स को आपके सामने पेश कर सकता हूँ जिसने अपनी आंखों से उसे कत्ल होते हुए देखा था। तुम ये समझते हो कि ईरज के कत्ल की खबर सुनकर हम मरूब हो जाएंगे? नहीं आलिजा, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रूमी अगर हमारी शराइत मान लें तो उन पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन आवार किसी के दोस्त नहीं बन सकते। परवेज ने सवाल किया, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हरकल हमारी तमाम शराइत मान लेगा? आलिजा, हरकल के एलची हुजूर की कदम बोसी के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सुलह की शराइत करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात लेकर आए हैं। किसरा की रगों का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया और उसने गुस्से और इस्तराब से लरसती हुई आवाज में पूछा, वो किस तरह यहाँ पहुँच गए? वो कहाँ हैं? सीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, आलिजा, वो मेरे साथ आए हैं और शाही मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं। किसरा की निगाहें सीन से हटकर उससे चंद कदम पीछे महल के दारोगा पर मरकूज हो गईं। वो लरसता हुआ आगे बढ़ा और सरापा इल्तिजा बनकर चिल्लाया, आलिजा, मैं बेकसूर हूँ। मेहमान खाने के नाजिम ने मुझे सिर्फ ये बताया था कि सिपा सलार के साथ चंद मतमूल ताजिर आए हैं और वो जहां पनाह को तहाइफ पेश करना चाहते हैं। किसरा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो कुछ देर बेहिस बैठा सीन की तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने सवाल किया, तुम कब से कैसर के साथ सुलह की बात कर रहे थे और तुम्हारे पास इस बात की क्या जमानत है कि उसे हमारी हर शर्त कबूल होगी? आलिजा,
اگر صرف قیصر کے ایلچی میرے پاس آتے تو میں انہیں منہ لگانے کی جرت نہ کرتا۔ میں اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ قیصر بذات خود آپ کے اس ادنا غلام کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اس کا پیغام آپ تک پہنچانے میں کوتاہی کی تو آپ شاید مجھے قابل معافی نہیں سمجھیں گے۔ کسریٰ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساقی نے جلدی سے آگے بڑھ کر شراب کا جام پیش کیا، لیکن اس نے غصے سے ہاتھ مارا اور سنہری جام چند قدم دور جا گرا۔ چند ثانیے بعد وہ دوبارہ مسند پر بیٹھ گیا اور بولا، ہرقل تمہارے پاس آیا تھا؟ ہاں علیجا، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ میری روانگی سے 3 دن قبل سمندر کے کنارے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تو ہماری فوج کہاں تھی؟ فوج پڑاؤ میں تھی علیجا، اور ہماری ملاقات پڑاؤ سے کچھ دور سمندر کے کنارے ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہرقل کے ساتھ پہلے سے خفیہ ملاقات کا انتظام کر رکھا تھا۔ علیجا، میں نے اس کے ایلچیوں کے ساتھ ملاقات کرنا قبول کیا تھا اور ہرقل کو اس ملاقات کے بعد میرے پاس آنا تھا، لیکن وہ انتظار نہ کر سکا اور رات کے وقت جب اس کے ایلچی میرے پاس پہنچے تو ہرقل ان کے ساتھ تھا اور تم اسے گرفتار نہ کر سکے۔ تمہیں ہمارا یہ حکم یاد نہ رہا کہ ہم اسے پابا زنجیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ علیجا، وہ اپنے ہتھیار پھینک کر میرے پاس آیا تھا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان حالات میں آپ اس کی گرفتاری پسند فرمائیں گے۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ تم اسے گرفتار نہیں کرو گے؟ علیجا، وہ یہ جانتا تھا کہ میں ایک شہنشاہ کا خادم ہوں اور میرا شہنشاہ ایک گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ اٹھانا پسند نہ کرے گا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک عیسائی عورت کے شوہر سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہرقل کی محبت نے تمہیں ہمارا غدار بنا دیا تھا؟ علیجا، خاموش، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ اب تک صرف تمہاری غداری کے باعث فتح نہیں ہوا۔ تم ابتدا سے اس جنگ کے مخالف تھے۔ ہم نے مقدس کاہنوں کے مشورہ کے خلاف تم پر اعتماد کیا اور تم نے ہمیں رعایا کے سامنے شرمسار کیا۔ اب تم واپس جا کر ہمارے دشمن سے اس غداری کا صلہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ سین نے سراپا التجا بن کر کہا، علیجا، میں غدار نہیں ہوں۔ میرے بال آپ کی خدمت میں سفید ہوئے ہیں۔ میں نے دشمن کے کئی شہروں اور کئی قلعوں پر آپ کی فتوحات کے پرچم نصب کیے ہیں۔ خاموش، پرویز بلند آواز میں چلایا، اس غدار کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی کھال اتار دو اور لاش مغربی دروازے سے باہر لٹکا دو، اور دشمن کے جو جاسوس اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں حراست میں لے لو۔ سین سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ کسریٰ کے سامنے پیش ہوتے وقت اسے یہ خدشہ ضرور تھا کہ وہ ٹھنڈے دل سے صلح اور امن کی باتیں نہیں سنے گا۔ اپنی مہم کی ناکامی کی صورت میں اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد قید یا نظر بند ہونے کے لیے بھی تیار ہو کر آیا تھا۔ تاہم یہ امید اس کا آخری سہارا تھی کہ پرویز کا غصہ عارضی ثابت ہوگا، اور جب جنگ کی طوالت سے اکتائے ہوئے فوجی مشیر اور مصاحب اس کی تائید میں آواز بلند کریں گے تو وہ اس کی بیڑیاں اتارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بدترین حالات میں بھی ایک وحشیانہ موت کی سزا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ پرویز کی طرف اس بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جسے تمانچہ کھانے کے بعد پیار کی توقع ہو۔ سپاہی، داروغہ اور دوسرے افسر جو وہاں موجود تھے دم بخود ہو کر کبھی سین اور کبھی پرویز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہ اس پر بھوکے درندوں کی طرح جھپٹ پڑتے، لیکن ایرانی لشکر کا ایک بہادر جرنیل اور پرویز کے بچپن کا دوست اس بے بسی کی حالت میں بھی عام انسانوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ پرویز کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ وہ چلایا، دیکھتے کیا ہو، اسے لے جاؤ۔ وہ آگے بڑھے۔ داروغہ نے سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبی ہوئی زبان میں کہا، چلیے۔ اور سین نے اچانک ایسا محسوس کیا کہ اس پر چاروں اطراف سے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے داروغہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بلند آواز میں چلایا، ہرمس کے بیٹے، میں تمہارا اس وقت کا ساتھی ہوں جب اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تم میری کھال اتروا سکتے ہو، میری بوٹیاں نوچ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتے کہ تم ظالم ہو اور تمہارا انجام اپنے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم امن کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہو، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں تمہارے مظالم میں شریک تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ مروں گا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا ہوں، اور تم اس خوف اور اضطراب کے ساتھ زندہ رہو گے کہ زندگی کا ہر سانس تمہیں ایک عبرتناک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور مرتے وقت تمہاری چیخیں میری سسکیوں سے زیادہ دردناک ہوں گی۔
میں مستقبل کے افق پر ان آندھیوں کے آثار دیکھ رہا ہوں جو تمہاری سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گی۔ قانون قدرت میں ہر ظالم کی سزا کا دن معین ہے اور تمہاری سزا کا دن دور نہیں۔ جس طرح سین کے لیے ایک وحشیانہ سزا کا حکم غیر متوقع تھا، اسی طرح سین کی یہ تقریر پرویز کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کا غصہ اضطراب اور اضطراب خوف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے، اور وہ جو اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تذبذب کی حالت میں کبھی ایک اور کبھی دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرویز، جس کی قوت گویائی تھوڑی دیر کے لیے سلب ہو کر رہ گئی تھی، ایک کپ کپی لینے کے بعد چلایا، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ اور ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اطلاع دی جائے کہ ہمارے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ آن کی آن میں سپاہیوں کی ننگی تلواریں سین کے بدن کو چھو رہی تھیں، لیکن وہ اپنے گرد و بیش سے بے پرواہ ہو کر پرویز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مغرور بادشاہ کو اس کی نگاہیں اس کے الفاظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھیں۔ داروغہ نے سین کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن اس مرتبہ اس نے مزاحمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ مڑا اور ننگی تلواروں کے پہرے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرویز کے دماغ میں ابھی تک سین کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے اپنا بھاری تاج اتار کر ایک لونڈی کے حوالے کیا اور کچھ دیر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر اچانک چلانے لگا، ہمیں شراب دو، ہمیں اتنی شراب دو کہ ہم زندگی کے سارے غم بھول جائیں۔ ہمیں یہ خاموشی پسند نہیں، یہاں رقص و سرود کی محفل آراستہ کرو اور شراب کے دریا بہا دو۔ اور قریباً ایک ساتھ بعد جب رقص و سرور کی محفل اپنے شباب پر تھی، تورج بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رقاصاؤں کے جھرمٹ سے گزر کر مسند کے قریب پہنچتے ہوئے بولا، عالیجا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ آپ سین کی موت کا حکم دے چکے ہیں۔ پرویز نے مدہوشی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا جام اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو۔ تورج نے شراب کا جام اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، عالیجا، میں سین کے لیے رحم کی التجا لے کر آیا ہوں۔ وہ غدار ابھی تک زندہ ہے؟ عالیجا، آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں، اس کی جان اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ عالیجا، بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا حکم ہے اور تم جانتے ہو کہ ہماری حکم عدولی کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تورج انتہائی اضطراب کی حالت میں مسند سے کچھ دور بائیں طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اور پرویز نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف گھور گھور کر دیکھنے کے بعد کہا، تمہیں ہماری شراب پسند نہیں؟ تورج نے جلدی سے شراب کا جام خالی کرنے کے بعد کہا، عالیجا، سین آپ کا جانثار ہے۔ پرویز نے چلا کر کہا، یہ ابھی تک سین کا ذکر کر رہا ہے، اسے اور شراب دو۔ ایک لونڈی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی سراہی سے تورج کا خالی جام بھر دیا، اور اس نے بادل ناخواستہ چند اور گھونٹ پی لیے۔ پرویز نے کہا، ہم تمہیں سین کی جگہ قسطنطنیہ کی مہم پر بھیج رہے ہیں، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں، تم جی بھر کر شراب پیو، پھر تمہیں سین کا خیال نہیں ستائے گا۔ تمہیں یہ رقص پسند نہیں آیا؟ مجھے یہ رقص بہت پسند ہے عالیجا۔ تورج نے یہ کہہ کر شراب کا جام دوبارہ منہ کو لگا لیا اور اسے خالی کرنے کے بعد ساقی کی طرف بڑھا دیا۔ تیسرا جام حلق سے اتارنے کے بعد تورج کا رنج و اضطراب دور ہو چکا تھا۔ لونڈی چوتھی مرتبہ اس کا جام بھرنے کے لیے آگے بڑھی تو تورج نے اس کے ہاتھ سے سراہی چھین لی اور یکے بعد دیگرے 2 اور جام بھر کر خالی کر دیے۔ اس عرصہ میں ایک اور لونڈی پرویز کو ایک نیا جام پیش کر چکی تھی۔ پرویز نے چند گھونٹ پینے کے بعد خمار آلود نگاہوں سے تورج کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہمارے پاس ایک غدار کے لیے رحم کی درخواست لے کر آئے تھے؟ نہیں عالیجا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، لیکن تم یہ کہتے تھے کہ شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک ثانیہ کے لیے تورج کے دماغ سے شراب کا نشہ اتر گیا اور اس نے خوف زدہ ہو کر کہا، نہیں عالیجا، آپ کی رعایا کسی غدار کے حق میں آواز بلند کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے کانوں تک اس غدار کی چیخیں نہیں پہنچ سکتی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں۔ نہیں عالیجا، اگر میں یہاں موجود ہوتا تو اسے زبان کھولنے کا موقع نہ دیتا۔ تمہیں ایسے موقعوں پر غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے۔ تم کہاں تھے؟ عالیجا، اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ اس کے ساتھ آپ کی ملاقات تخلیہ میں ہوگی تو میں یقیناً یہاں موجود ہوتا۔ اب تمہیں ہمارا یہ حکم ہے کہ اگر دستگرد میں اس کا کوئی حامی نظر آئے تو اسے کسی تاخیر کے بغیر تختہ دار پر لٹکا دو۔ عالیجا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ دستگرد میں کوئی انسان آپ کے غدار کا حامی نہیں ہو سکتا۔ پرویز نے کہا،
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دستگد مدائن سے دور ہے اور وہاں سے ہمارے دشمن اس طرف کا رخ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اس طرف اگر مدائن کی ساری آبادی امڑ آئے تو صرف ہمارے ہاتھی انہیں کچل دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ علی جا، آپ کے نام کی ہیبت مسلح افواج اور ہاتھیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کسریٰ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کسی زمانے میں تم گایا کرتے تھے اور ہمیں تمہارا ایک گیت بہت پسند تھا۔ ہاں علی جا، جب ہم نے رومیوں کے ایک سرحدی قلعے میں پناہ لی تھی تو آپ مجھ سے اکثر وہ گیت سنا کرتے تھے۔ ہم آج پھر وہ گیت سننا چاہتے ہیں، لیکن علی جا اب مجھے گانا نہیں آتا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ علی جا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن وہ گیت سین نے لکھا تھا۔ پرویز نے تل ملا کر کہا، ہمارے سامنے اس کا نام نہ لو۔ وہ جس نے یہ گیت لکھا تھا ہمارا بچپن کا ساتھی تھا، اور وہ جسے ہم نے آج موت کی سزا دی ہے ایک غدار ہے۔ تم گاؤ، رقص بند کر دو۔ تورج مزبزب سا ہو کر رقاصاؤں کی طرف دیکھنے لگا۔ پرویز چلایا، یہ رقص بند کر دو۔ رقاصائیں رقص بند کر کے ایک طرف ہٹ گئیں اور تورج نے اپنی مغموم آواز میں گیت شروع کیا۔ پردوں کے پیچھے سے اس کی بے جان لے کے ساتھ طاؤس و رباب کی تانیں بلند ہونے لگیں۔ تورج کے گیت کا مفہوم یہ تھا، ہم بے سر و سامانی کی حالت میں مدائن سے نکلے ہیں، لیکن ہم اپنی فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے واپس آئیں گے اور ایران کی تاریخ ہمارے خون سے لکھی جائے گی۔ بہرام ایک غاصب ہے اور پرویز ہمارا شہنشاہ ہے۔ نوشیروان کا تاج صرف پرویز کے سر پر زیب دیتا ہے اور ساسانیوں کی عظمت صرف اس کے دم سے قائم ہے۔ دجلہ اور فرات کی لہریں گواہ ہیں کہ ہم پرویز کے جان نثار ہیں اور روئے زمین کی آخری حد تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم مدائن کے اجڑے ہوئے ایوانوں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ ہم اپنے خون سے اور آنسوؤں سے ایران کے مقدر کی سیاہی دھو دیں گے۔ ہم اپنی ہڈیوں سے پرویز کے نئے قلعے تعمیر کریں گے اور ہم دنیا بھر کے تاج نوچ کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ تورج کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ پرویز کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے گیت ختم کرتے ہی شراب کا ایک جام بھرا اور منہ کو لگایا۔ آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور شراب کے جام میں جا گرے۔ پرویز بولا، تورج، آج ہمیں تمہارا گیت پسند نہیں آیا۔ تمہاری آواز تمہاری صورت سے زیادہ بھونڈی ہے۔ تورج نے بڑی مشکل سے جواب دیا، علی جا، مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میری آواز آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ میں نے صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ پرویز رقاصاؤں کی طرف متوجہ ہوا، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ گاؤ، ناچو۔ رقاصاؤں اور مغنیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی، محل کا داروغہ جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور آگے بڑھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولا، علی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ محفل پر اچانک سناٹا طاری ہو گیا۔ رقاصائیں دم بخود ہو کر شہنشاہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ پرویز چند ثانیے داروغہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے شراب سے لبالب جام اپنے منہ کو لگا لیا اور ارغوانی شراب کی دھاریں اس کی باچھوں سے نکل کر اس کی قبا کو داغدار کرنے لگیں۔ پھر اس نے خالی جام دیوار کے ساتھ دے مارا اور کہا، اس نے لوگوں کے سامنے ہماری توہین کی ہوگی، تمہیں کھال اتارنے سے پہلے اس کی زبان نوچ لینی چاہیے تھی۔ علی جا، ہم نے اسے زیادہ دیر چیخنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ہمارے متعلق کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں علی جا، مرتے وقت اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی۔ پرویز نے جھنجھلا کر کہا، ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ علی جا، وہ یہ کہتا تھا کہ عرب کے کسی نبی کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ علی جا، وہ یہ کہتا تھا کہ عرب کے نبی کی پیش گوئی کے مطابق رومی ہم پر غالب آ جائیں گے، ایران میں ظلم کے پرچم سرنگو ہو جائیں گے اور دستگد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ علی جا، ہمارا خیال تھا کہ وہ جان دیتے وقت بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن موت کے خوف سے وہ ایک دیوانے کی طرح چلا رہا تھا۔ جو لوگ اس کی چیخو پکار سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے، انہیں اس کی غداری کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس نے ہمارے متعلق اور کیا کہا تھا؟ علی جا، میں اس کے الفاظ دہرانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پرویز غضبناک ہو کر چلایا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ علی جا، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی موت کا افسوس نہیں، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک ظالم کی خدمت میں بسر کی ہے۔ آج میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہوں۔
لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرے قاتل کا انجام مجھ سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اس نے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ ایران اپنے ظالم حکمران کی ہوس سے ملک گیری کی تسکین کے لیے ان گنت قربانیاں دے چکا ہے، اور اگر تمہارے نزدیک تمہارے بیٹوں اور بھائیوں کے خون کی کوئی قیمت ہے تو تمہارے لیے صلح اور امن کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب ایران کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا ہوگا۔ تم رحم کی بھیک مانگو گے لیکن تمہاری التجائیں ٹھکرا دی جائیں گی۔ عالیجا، یہ ممکن تھا کہ چند احمق اس کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے زیادہ دیر بکنے کا موقع نہیں دیا۔ پرویز نے پوچھا، وہ عرب کا نبی کون ہے جس نے ہمارے متعلق پیشگوئی کی ہے؟